نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ 20ویں پارے کے اختتام تک گزشتہ کل کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی اور آج 22واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں دو باتوں کا حکم ہے۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہے اور دوسرا نمازوں کے اہتمام کا حکم ہے، اور ہر حکم کی ہمارے رب نے کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی فائدہ بتایا ہے۔ جیسے روزے کی غرض آدمی کا متقی اور پرہیزگار بن جانا ہے، اور زکوٰۃ کی غرض مال کی حفاظت بھی ہے اور دل کی صفائی بھی ہے۔ ایسے ہی نماز اللہ کا حکم تو ہے ہی، لیکن نماز کی پابندی سے اللہ پاک بندے کے دل میں بے حیائی اور جو مکروہ اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کی نفرت اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے جب آدمی شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روک لیتے ہیں۔ اس میں دخل طہارت کا ہے، استنجے کا دخل ہے، پاکی کا دخل ہے، وضو صحیح آداب کے ساتھ کرنے کو بھی دخل ہے، اور دھیان کے ساتھ آدمی توجہ کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو یہ سب باتیں جمع ہو کر کے آدمی کو پرہیزگار بناتی ہیں۔ لیکن ہر چیز محنت مانگتی ہے۔ جیسے کوئی بھی کاروبار آدمی شروع کرتا ہے تو دل دماغ بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ کاروبار کے نفع اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایسے ہی نماز وہ دل بھی مانگتی ہے، دماغ بھی مانگتی ہے اور وقت بھی مانگتی ہے۔ تو جب آدمی وقت دے گا نماز کو تو نماز کی خاصیت یہی ہے کہ آدمی کو بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں پیش کروں گا، فرماتے ہیں من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ جس آدمی کی نماز اس کو بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کو چاہیے وہ اور کرے، پریشان ہو جائے۔ جیسے آدمی نے کاروبار میں ہاتھ ڈالا ہے، سال ہو گیا، 1 روپے کا نفع نہیں ہے، 2 سال ہو گئے کوئی نفع نہیں، 3 سال ہو گیا نفع نہیں ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دل بھی لگا رہا ہوں، دماغ بھی ہے، وقت بھی ہے، پیسہ بھی لگایا، نفع نہیں ہو رہا، تو وہ سوچ میں مجبور ہو جاتا ہے، مشورے کرتا ہے۔ ایسے ہی نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، روزے کی وجہ سے متقی نہیں بن رہا، زکوٰۃ کی وجہ سے مال کی حفاظت نہیں ہو رہی، دل پاک نہیں ہو رہا، اور حج کے جو اغراض ہیں، اللہ کے عشق، اللہ کی محبت، یہ نہیں مل رہی ہے، تو آدمی سوچے، تھوڑا سا سر جھکائے اللہ کے سامنے، اللہ والوں کے پاس جائے، ان سے پوچھیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ جیسے آدمی کاروباریوں سے مشورہ کرتا ہے، ایسے ہی فن کے ماہرین جو اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سے آدمی مشورہ کرے کہ میں اتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک میرے دل میں گناہ سے بے تعلقی پیدا نہیں ہوئی۔ عرصہ ہو گیا، میں 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، مسجد آتے ہوئے 5 وقت کی حاضری دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن ابھی تک گناہ کی نفرت نہیں آئی، گناہ سے بے تعلقی پیدا نہیں ہوئی، نیکیوں کا شوق پیدا نہیں ہوا، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں لیکن دل میرا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمارے یعنی شریعت کا حصہ ہیں۔ اس لیے شریعت 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، وضو ظاہری چیز، استنجا ظاہری چیز، نماز ظاہری چیز ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ پیسہ دینا ظاہری چیز ہے، حج ایک ظاہری عمل ہے، لیکن یہ سب ظاہر کا ایک مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ باطن، دل پر اس کا کیا اثر ہے۔ ظاہر سے تو جان چھوٹ رہی ہے، میں نے 20 رکعت پڑھ لی، اب اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے تم نے پڑھی نہیں پڑھی، بھی میں نے پڑھ لی 20 رکعت، میں نے فرض نماز پڑھ لی، تو ظاہر سے میرا ذمہ چھوٹ گیا، میرے ذمے 2500 روپے تھے، زکوٰۃ کے 2.5 لاکھ تھے، 2500 تھے، وہ میں نے دے دیے، میرا ذمہ چھوٹ گیا۔ لیکن اس زکوٰۃ کا، اس حج کا، اس روزے کا، اس نماز کا جو اصلی غرض ہے وہ
مجھے ملا نہیں ملا، تو اس پہ اگر کمی ہے تو آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جائے. اور جب پریشان ہوگا دل سے، جب آدمی کاروباری لائن میں پریشان ہوتا ہے اللہ راستے کھولتے ہیں. ایسے ہی مذہب کی لائن میں اگر پریشان ہوگا تو پھر اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولیں گے. اور اس کی دلیل آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے، اسی سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. کیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری محبت کے حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوگا، کوشش کرے گا، مجاہدہ کرے گا، تکلیف اٹھائے گا، ہم اس کو اپنی محبت کے راستے کھول دیں گے. اور ہم ضرور بے ضرور ایسا کریں گے. ہاں لیکن اگر پریشان نہ ہو، اطمینان کے ساتھ چل رہا ہے، اور کوئی نہیں، نفع کاروبار میں ہو نہ ہو، بس میں تو کاروبار کروں گا اور میں تو اپنے آپ کو تھکاؤں گا، تو پھر سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی مذہب کی لائن میں آدمی پریشان ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کو ترقی دیں گے. کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اگلی صورت ہماری سورہ روم ہے. یہ جو اس کی ابتدا ہے، اگرچہ یہ پوری صورت اللہ پاک کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی نشانیوں کا بیان، آخرت کا بیان، پیشی کا بیان، اللہ پاک کے سامنے آدمی آگے بڑھتا ہے فکر آخرت اور خوف خدا سے. تو یہ اس صورت کا مین جو مرکزی مضمون ہے وہ تو یہی ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے. اس کا بیان ہمارے رب نے اس صورت میں کیا ہے اور اخیر تک اسی رخ کو لے کے چلے ہیں. لیکن یہ جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا اور اللہ کا سچا خبر والا ہونا، یہ شروع کا جو قصہ ہے. روم اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ سورت کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ مکہ مکرمہ میں مسلمان پس رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی مشقت میں، مسلمان بھی مشقت میں. تو دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک ایران کی طاقت تھی جو مشرق میں تھی اور وہ آگ کو پوجتے تھے، آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے. اور یہ جو ایران کی طاقت تھی، ان کا جو بادشاہ تھا وہ کسرا اس کا نام تھا. ہر ایرانی بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، نام کچھ اور ہوتا تھا ان کا. لیکن جیسے مصر کا بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا، لقب، نام کچھ اور ہوتا تھا. ایسے ہی جو روم ہے ان کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا اور نام کچھ، اصلی نام کچھ اور ہوتا تھا لیکن بادشاہ کا لقب یہ ہوتا تھا. اسی طرح جو ہے وہ ترک کے بادشاہوں کا لقب خاقان ہوتا تھا، خا الف قاف الف نون، خاقان ہوتا تھا لیکن نام کچھ اور ہوتا تھا. خیر، اور یہ جو مغربی علاقہ تھا اس علاقے میں شمال اور مغرب، یعنی مکہ مکرمہ کے شمال میں، مکہ مکرمہ کے مغرب میں روم کا علاقہ تھا. روم یہ لوگ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. ان کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ وہ قیصر تھا. لیکن اس زمانے میں حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ جو ایران والے تھے ان کو فتوحات مل رہی تھی اور وہ تھے اپنے عیسائی تھے، رومی تھے، قیصر، وہ شکست کھا رہے تھے، ہر جگہ وہ پیچھے جا رہے تھے. یہاں تک کہ ایران والوں نے ان کا مقدس کلیسا جو تھا، مقدس جو جگہ تھی، اس پہ بھی قبضہ کر لیا. اور یہ جو بادشاہ تھا قیصر، یہ بھاگ گیا اور اس کو جو ہے نا تیونس بھاگنے لگا کہ اس کو جگہ ہی نہیں ملی کہ بھائی میں کروں تو کیا کروں. اچھا، یہ خبریں مکہ مکرمہ میں پہنچتی تھی. مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے وہ دل سے ایرانیوں کے ساتھ تھے. کیوں؟ وہ آتش پرست، یہ بت پرست، وہ بھی آسمانی بات کو نہیں مانتے تھے، یہ بھی نہیں مانتے تھے. تو یہ دل سے ان کے ساتھ تھے. وہ خبریں جب آتی تھی تو یہ خوش بھی ہوتے تھے، مسلمانوں کو چھیڑتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ہاں دیکھا تم نے، ایرانی جیت گئے اور ایک دن ایسا ہوگا ہم بھی جیتیں گے. تو مسلمان تو پہلے سے بیچارے پٹ رہے تھے، ان خبروں سے اور غمگین ہو جاتے تھے. تو اور وہ چونکہ اہل کتاب اور عیسائی وہ ہارتے تھے، مسلمان غمگین ہوتے تھے کیونکہ مسلمان بھی کتاب والے ہیں، قرآن والے، اور وہ انجیل والے. تو دل میں چونکہ وہ بھی انجیل والے تھے، کتاب والے تھے، دل میں مسلمان ان سے محبت کرتے تھے. ان تمام کٹھن حالات میں قرآن ایک خبر دے رہا ہے
کیا؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ الف لام میم اس کا مطلب تو اللہ کو معلوم ہے، اور رومیوں کو شکست ہو گئی ان کی سرزمین میں۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ۔ اس وقت تو رومی ہار گئے ہیں، لیکن چند سالوں میں رومی جیتیں گے۔ یہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں، حالات کچھ بھی نہیں، یعنی حالات خطرناک حالات ہیں۔ رومی ہر جگہ شکست کھا رہے ہیں اور ایرانی ہر جگہ فتح پا رہے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں چند سالوں میں ایران والے ہاریں گے اور رومی لوگ جیتیں گے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سارا کا سارا اختیار ہر چیز سے پہلے اللہ کا ہے اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ کا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ایمان والے خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو دو خوشخبریاں مل رہی ہیں اس آیت میں، حالات کے بالکل خلاف دو خوشخبریاں۔ ایک خوشخبری یہ مل رہی ہے کہ رومی جیتیں گے، ان کے مد مقابل ایرانی ہاریں گے۔ دوسری خوشخبری یہ مل رہی ہے کہ مسلمان جیتیں گے اور کافر مکہ کے ہاریں گے۔ حالات بالکل اس کے خلاف۔ اس میں جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب آیت جب نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام ان آیتوں کو فوراً لیتے تھے اور حفظ یاد کرتے تھے۔ تو چونکہ علاقہ تو وہی تھا، یہ آیتیں کافر بھی سنتے تھے، تو انہوں نے اور مذاق اڑانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو خود ایسی پٹائی ہو رہی ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے، اور ایسے ہی رومیوں کی پٹائی ہو رہی ہے، مار کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رومی جیتیں گے، اور مذاق اڑایا انہوں نے۔ اس پر ایک کافر ابی ابن خلف جو کٹر دشمن اسلام تھا، اس نے حضرت ابوبکر کے ساتھ شرط لگائی اور 10 اونٹ کی شرط لگائی، 3 سال کی مدت طے کی۔ اس زمانے میں دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں تھا، اس وقت تو جوئے کے زمرے میں آتا ہے، حرام ہو گیا ہے۔ لیکن وہ حضور کے پاس آئے حضرت ابوبکر کہ میں نے تو شرط لگائی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بضع کا لفظ جو ہے نا 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تم 3 سال کی شرط مت لگاؤ، تم 9 سال کی شرط لگاؤ، اور یہ کہو کہ 9 سال میں اللہ رومیوں کو جتوائیں گے اور مسلمانوں کو بھی جتوائیں گے، اور تم 10 اونٹ کینسل کرا کر کے 100 کر دو۔ یعنی اتنا یقین تھا اللہ کے رسول کو، اور اتنا یقین تھا صحابہ کرام کو۔ اور حالات کیسے تھے کہ 15 سال تک دور دور تک کوئی امید بھی نہیں تھی معمولی سی بھی کہ مسلمان جیتیں گے یا رومی جیتیں گے۔ لیکن اللہ جل جلالہ تو بڑے ہیں، یہ یعنی 9 سال کی شرط لگا لی، 10 کو ختم کر کے 100 اونٹ لگا لیے، اور اللہ جل جلالہ نے ایسا معاملہ یعنی بدلا کہ وہی قیصر جو تیونس جا کے بھاگ گیا تھا، اس نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اللہ پاک نے 1 دن 2 دن 3 دن یہاں تک کہ 7ویں سال میں اللہ پاک نے ایرانیوں کو شکست دی اور رومی لوگ جیت گئے۔ اور یہ دن، جس دن یہ رومیوں کے جیتنے کی خبر آئی، اسی دن اللہ نے 313 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے مقابلے میں جتوا دیا غزوہ بدر میں۔ تو 2 خوشیاں جمع ہو گئی، رومی بھی جیت گئے، اور بدر کے دن مسلمانوں نے 70 کافروں کو مارا، اور 70 جو ہے وہ ان کو پکڑ کر کے قید کیا، مدینہ منورہ ان کو پکڑ کر کے باندھ کر کے لائے، اور 70 جو مارے تھے بڑے بڑے کافر ابو جہل سمیت ان کو کنویں میں پھینکا۔ یہ ہے ہمارے رب کی خبر، اور یہ ہے قرآن پاک کی باتیں جو ایسے مشکل حالات کے اندر ایسی سچی خبر دیتا ہے قرآن پاک۔ اور اس وقت بھی اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے، ہم سب کو یہ ترغیب ہے کہ ہم دل سے اس کو سنا کریں، دل سے اس کو پڑھا کریں، اور روز کا ہمارا معمول بنے، صرف رمضان نہیں بلکہ جیسے سال کے 12 مہینے ہمارے اور معمولات چلتے ہیں، ہمارا نظم تلاوت کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ مسلمان قرآن سے جڑے گا تو اس کا ہر چیز سے تعلق کٹے گا اور وہ اللہ سے جڑے گا۔ اس کی نیت سب کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو یہ شروع میں تو یہ باتیں ہیں۔ پھر ہمارے رب نے اس سورت کو
اپنی توحید کی آیتوں سے مزین کیا ہے، اور فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانی یہ ہے، تمہیں اللہ نے ایک آدم سے پیدا کیا اور کتنے سارے انسان دنیا میں تمہارے رب نے پھیلائے۔ میری ہی قدرت کی نشانی تمہارے ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے میں نے تمہیں بیویاں دی ہیں، اور بیویوں کا ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے ان بیویوں میں سکون رکھا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے ان بیویوں اور تمہارے درمیان محبت اور ترس رکھا ہے۔ جوانی میں محبت کا زور ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، تمہارے رنگت الگ، تمہاری زبانیں الگ، تمہاری چال الگ، ایک ماں باپ سے پیدائش کے باوجود یہ سب الگ الگ کس نے پیدا کیا؟ یہ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ تمہارے رب کی نشانی، تمہیں دن میں بھی سلاتا ہے، رات میں بھی سلاتا ہے، تمہیں حلال روزی دیتا ہے۔ اس میں غور سے سننے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تمہارے رب کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں بادل، آسمان کے اندر تمہیں بادل لا کر کے بارشیں برساتا ہے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے زمین سے قسمہ قسم کی روزیاں اگواتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی نشانی ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک دن اعلان ہوگا، اور زمین میں جتنے لوگ دفن ہیں وہ سب اٹھیں گے، اللہ پاک سب کو زندہ کریں گے، اور یہ سب اللہ کے قدرت میں اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کس کی ملکیت ہے؟ اور سب کے سب خدا کے تابعدار ہیں۔ اور وہ اللہ جس نے پہلی بار سب کو پیدا کیا، دوسری بار پیدا کرنا اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے زیادہ آسان ہے۔ یہ مشکل انسانوں کے لیے مشکل ہے، دوبارہ کی زندگی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک مضمون یہ پورے یعنی اخیر تک یہ مضمون چل رہا ہے، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا بیان یہ چل رہا ہے۔ ایک بات اس سورہ روم میں یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر اگر تمہیں کہیں کوئی فساد نظر آتا ہے، لوگ نسبت کرتے ہیں حکومتوں کی طرف، لوگ نسبت کرتے ہیں ظاہری چیزوں کی طرف۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ نسبت کہاں کی طرف ہونی چاہیے؟ کہ نسبت لوگوں کے گناہوں کی طرف نسبت ہو۔ حتیٰ کہ سمندر میں بھی جو مشکلات ہیں، یعنی سمندر میں اگر کوئی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے تو کہا یہ بھی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی۔ تو لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب کا ایک جملہ آپ کو سناؤں، وہ فرماتے ہیں مسلمان کائنات کا دولہ ہے، اس کی نیکیوں پر اللہ حالات بدلتے ہیں اور اس کی برائیوں پر اللہ حالات کو بگاڑتے ہیں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے تم بادشاہوں کو، حکومت والوں کو گالیاں مت دیا کرو، تم گالیاں مت دو، اس لیے کہ جب تم گناہ گار بنو گے تو میں تمہارے بادشاہوں کو تمہارا مخالف بنا دوں گا، اور وہ تم پہ مشکل حالات لے کے آئیں گے، اور جب تم نیک بنو گے تو تمہارے بادشاہوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ لہٰذا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، تم اگر توبے کے ساتھ اور اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ چلو گے تو معاملات ٹھیک رہیں گے، اور تم اگر بگاڑ کے ساتھ چلو گے تو معاملات بگڑے رہیں گے۔ یہ تھا چیدہ چیدہ باتیں میں نے سورہ روم کی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگلی سورت سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کے بالکل شروع میں قرآن پاک کا برحق ہونا، قرآن پاک کا ہادی ہونا، قرآن پاک کا رحمت والا ہونا، ماننے والوں کا کامیاب ہونا، اس کا بیان ہے۔ دوسری بات سورہ لقمان میں یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک کافر تھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث، نضر ذات کے ساتھ، نضر ابن حارث۔ یہ بدبخت ایسا تھا، کفری پہ مرا تھا۔ پھر اس بدبخت نے نئے نئے مسلمانوں کو گھیرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد تمہیں پرانے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں بالکل نئے نئے قصے سناؤں گا۔ ایران گیا، وہاں سے جو ہے نا وہ لوگوں کے جو ہے وہ قصے والی کہانیوں والی کتابیں لے کے آیا، اور ایک عورت کو لے کے آیا جو ناچتی تھی، گانا گاتی تھی، اور لوگوں کو جمع کرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد تو تمہیں
اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ تو ہمارے رب نے فرمایا بہت سارے لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین سے غافل کرنے والی چیزوں کے خریدار بنتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ نہ دنیا میں بھی ان کو راحت ملے گی، نہ آخرت میں بھی راحت ہوگی۔ دنیا میں بھی یہ پریشان ہوں گے کیونکہ خود بھی بے دین ہے اور دوسروں کو بھی بے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آپ کی کیا تشکیل ہے؟ ہماری آپ کی یہ تشکیل ہے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ان کاموں میں لگانا ہے جو نیکیوں کے زندہ کرنے کے اسباب ہو۔ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی بنیاد ڈالے گا، جب تک وہ چیز چلے گی، اس بنیاد ڈال